نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ حکومت قانون بنانا، قانون نافذ کرنا اور قانون کی خلاف ورزی پر سزا دینے کا تصور دیتا ہے۔ حکومت کے اندر قانون نافذ کرنے کے لیے جو ادارہ تشکیل دیا جاتا ہے اسے ایگزیکٹو کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ عاملہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف ممالک کی عاملہ کی جو تصورات ہیں وہ مختلف پائے جاتے ہیں، اپنی تشکیل کے لحاظ سے بھی اور اپنے اختیارات کے لحاظ سے بھی۔ بعض ممالک کے اندر جو ہے نظام کے تحت جو عملہ قائم کی جاتی ہے اس کو یک رکنی عملہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یک رکنی عملہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ملک کا نظم و نسق چلانے کا تمام تر ذمہ داری کا ارتکاب جو ہے وہ فرد واحد کے اندر، اگرچہ آمریت کے اندر یا بادشاہت کے اندر جو ہے وہ تمام اختیار کا سرچشمہ جو ہے وہ عملہ کو یک رکنی عملہ کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن جدید جمہوری ریاستوں کے اندر جو صدارتی طرز حکومت ہے اس کے تحت بھی تشکیل دی جانے والی جو ایگزیکٹو ہوتی ہے اس کو ہم یک رکنی عملہ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کثیر رکنی عملہ کا تصور پایا جاتا ہے جہاں پر ملک کا نظم و نسق چلانے کا جو اختیار ہے وہ کسی ایک فرد کو حاصل نہ بلکہ ایک گروہ جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہوا نظر آئے۔ تو جس طرح پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو ملک کا نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری ہے وہ کابینہ کو سونپی جاتی ہے، اگرچہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر فائز ہوتا ہے، لیکن فیصلہ سازی کا اختیار جو ہے یا ایگزیکٹو کے طور پر پالیسی بنانے کا اختیار جو ہے وہ فرد واحد کو حاصل نہیں ہوتا، ایک کابینہ کو حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ دو یا دو سے زیادہ افراد کو ہم فیصلہ سازی کا کابینہ کا اختیار ہوتا ہے، اسے کثیر رکنی عملہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی پلورلسٹک کانسیپٹ آف دا جو ہے ایگزیکٹو کا تصور دیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک عاملہ کا ایک اور اہم تصور ہے کہ ایک عاملہ کو جواب دہ عاملہ کہا جاتا ہے اور ایک عاملہ کو جو ہے وہ غیر جواب دہ یا غیر ذمہ دار کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بنیادی طور پر جو تصور ہے وہ جدید جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی وجہ سے پیدا کیا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جواب دہ عاملہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے اپنے عہدے پر ہوتے ہوئے جو ہے وہ اپنے لیجسلیچر کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہوتی ہو۔ تو وہاں پر جا کر جو دوسرا تصور ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے اپنے عہدے پر فائز ہونے کے دوران جو ہے وہ کسی لیجسلیچر کے سامنے جواب دینا ہو۔ جس طرح پارلیمانی عاملہ کو جو ہے وہ جواب دہ عاملہ کہا جاتا ہے اور جبکہ پریزیڈنشل عاملہ کو جو ہے وہ غیر جواب دہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں اس کا ایک اور عاملہ کی تنظیم کے لحاظ سے آتا ہے کہ ایک اس کا سربراہ جو ہے وہ ہوتا ہے جو چیف ایگزیکٹو کے طور پر رہتا ہے۔ جب دنیا کا کوئی بھی نظام ہو اس کے اندر جو ایگزیکٹو تشکیل پاتی ہے اس کا ایک سربراہ کا تصور ہوتا ہے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے جو ہے وزیر اعظم کا عہدہ کا تصور کہلاتا ہے۔ پھر اسی طرح جا کر جو ہے وہ اس کے جو اراکین ہوتے ہیں وہ بھی جو مختلف دراصل ریاست کا جو حکومت کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ مختلف اداروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر ادارے کے نظم و نسق کو چلانا، اس سے پالیسی بنانا جو ہے وہ کسی ایک فرد کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح مختلف افراد جو ہے وہ مختلف اداروں کے جو ہے وہ سربراہ بنائے جاتے ہیں، اگر ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر دیکھا جائے تو ان کی حیثیت سیفٹی کی حیثیت ہوتے ہیں، یعنی کہ مشاورت دینے والے لوگ ہوتے ہیں، رہنمائی دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ کابینہ کے اندر جو ہے وہ جو وزیر ہوتے ہیں، اداروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ ایک پالیسی بنانے کا اختیار رکھنے والا فرد کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ یقینی بات ہے کہ ایک اس کے چیف ہیڈ کے طور پر ایک اس کا ہونا ضروری ہے، جہاں پہ پورے عاملہ کا جو ہے وہ نظم و نسق چلانے والے افراد کی قیادت کا ذمہ دے سکے، دوسرے کے لیے اراکین کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح جو ایک اور اہم عاملہ جو چیپٹر سننے کے لیے جو سوال ہمارے سامنے آتا وہ ہے کہ اس کے فرائض کیا ہیں۔ اگر مصوری طور پر دیکھیں جائے تو عاملہ بنیادی طور پر جو اس کے بنیادی طور پر جس عنوان کے لحاظ سے کہا جاتا ہے یہ ملک کا نظم و نسق چلانے کا جو ہے وہ اختیار رکھنے والا ادارہ ہے۔ تو اس طرح ملک کے جو انتظامی حالات و واقعات ہیں، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عاملہ کو سنے گا۔ لیکن آیت حاضر کے اندر جا کر جو ہے وہ عاملہ جو ہے وہ کئی ایک فرائض کا جو ہے وہ دائرہ کار جو ہے وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر جیسے کہ ہم نے اپنے اسی عاملہ کی تعریف کے اندر دیکھ دیا کہ یہ ملک کا نظم و نسق چلانے والا ادارہ، تو یہ نظم و نسق چلانے کا جو دائرہ کار ہے ملک کے اندرونی لحاظ سے دیکھا جائے تو نظم و نسق کا دائرہ کار یہ ہے کہ امن و امان کو قائم کیا جائے، لوگوں کے لیے جو باہمی مفادات کے تحفظ کے لحاظ سے
جو ماحول چاہیے اس کو یقینی بنایا جائے، یا لوگوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے جو سرگرمیاں درکار ہوتی ہیں ان کو سر انجام دیا جائے، لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے، ریاست کے جو فلاحی ریاست کے تقاضے ہیں ان کو تکمیل کیا جائے، ملک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے جو انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے اس کو یقینی بنایا جائے، ترقی و خوشحالی کے جو تصورات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے، معاشی سرگرمیوں کو مربوط بنائی جائے۔ تو یہ تمام اس کے انتظامی فرائض کے لحاظ سے آتے ہیں، ریاست کے اندرونی نظم و نسق اور اسی طرح بیرونی نظم و نسق کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ خارجہ پالیسی بنانا، جو ہے وہ اس کے بنیادی دفاعی سرحدوں کا تحفظ کرنا جو ہے اس کے فرائض میں شامل آتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہے اس کے انتظامی فرائض کا ایک بنیادی تصور ہم نے سمجھا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے جو دنیا کے اندر جو ایگزیکٹو ہے وہ قانون سازی کا بھی فریضہ سر انجام، اگرچہ یہ مختلف نظاموں کے تحت جو ہے وہ مختلف نوعیت کے ہیں، جو ہے وہ دائرہ کار کے لحاظ سے قانون سازی کا پایا جاتا ہے۔ اگر تو عملیت کا نظام ہے تو وہ تو تمام اختیارات کا سرچشمہ ہونے کی وجہ سے قانون سازی کا بھی سرچشمہ تصور کیے جاتے ہیں، لیکن جدید جمہوری نظام کے اندر ہم دیکھا جائے تو پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو ہے وہ جو ایگزیکٹو ہے مسودات کو ایوان کے اندر پیش کرنے کا، پھر اس کے اندر اپنی ووٹنگ کے اندر اپنی طاقت کا استعمال کرنے کا، اور پھر اسی طرح بحث و تمیز بھی سڑنے کو اختیار حاصل ہوتا ہے، جبکہ صدارتی طرز حکومت کے اندر علیحدگی اختیارات کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کا اختیار جو ہے وہ قانون سازی کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کو جو ہے وہ پاکٹ ویٹو بھی کر سکتا ہے اور ویٹو بھی کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں قانون سازی کے اندر بھی ایگزیکٹو کو جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک ایگزیکٹو کا ایک اور فریضہ ہے وہ مالیاتی فریضہ ہے۔ وہاں پر مالیاتی فریضے کا جو اختیار ہے وہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو ہے وہ بجٹ پروپوزل بنانے کا اختیار بھی ایگزیکٹو کو دیا جاتا ہے، اور جو لیجسلیچر ہوتی ہے وہ پروپوزل بنانے کا بھی جو ہے وہ اختیار نہیں رہتی، بلکہ وہ اس کے اندر کسی نئی تجویز کو بھی جو ہے وہ شامل نہیں کر سکتی، ماسوائز کے جو تجاویز دی جاتی ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ اپنی آراء دیتی ہے، یا ان کو جو ہے وہ جو نظام ہے اس کو اختیار کرنے سے متعلق یا اس کو بہتر بنانے کے لیے جو وہ اپنی مشاورت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ تو اس لیے ایگزیکٹو جو ہے وہ سالانہ بجٹ بناتی ہے اور لیجسلیچر جو ہے بجٹ کی منظوری دیتی ہے۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں جو صدارتی طرز حکومت ہے، اگرچہ وہاں پر فنانشل تجاویز جو ہے وہ لیجسلیچر کے اندر تشکیل پاتی ہیں اور وہی اس کی منظوری دیتی ہیں، لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ مختلف ماخذ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو اپنی جو تقاضے ہوتے ہیں فنانشل ریاست کے ان سے متعلق اس کو آگاہی کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دینے کے لیے رہنمائی کے لیے جو ہے وہ ان پٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہاں پر اگرچہ مالیاتی مسودے کی تیاری سے لے کر اس کی منظوری کا اختیار لیجسلیچر کو حاصل ہے صدارتی طرز حکومت، لیکن تجاویز جو ہے وہ ارسال کی جا سکتی ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے۔ پھر یہاں پر جا کر جو اس کا ایک اور فریضہ جو انتظامی فرائض کے علاوہ عملہ کا پایا جاتا ہے، یا قانون سازی اور مالیاتی فرائض کے علاوہ پایا جاتا ہے، وہ اس کا عدالتی فریضہ ہے۔ اور عدالتی فرائض کے اندر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ سزا اور جزا کے نظام کے لحاظ سے کیا جائے کہ سزاؤں کو معاف کرنے کا جو ایک تصور ہے جس کو ہائیسٹ کورٹ آف اپیل کہا جاتا ہے، وہ بالعموم سربراہ مملکت ہوتا ہے، اور یہ سربراہ مملکت جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کی مشاورت کے اوپر اپنے اختیارات کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح جو عدالتی نظام کے اندر ججوں کا تقرر ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے، جو ایگزیکٹو ہوتی ہے اس کو حاصل ہوتا ہے، تقرری کا اختیار بھی جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر مختلف نظام کے اندر جو ہے وہ عدالتی نظام کے حوالے سے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ان کے عدالتی فرائض کا تعین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔